بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب پہ ذاتی طور پہ تو بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کبھی کبھار وعدے بھی بڑے پکے کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس دفعہ ان کے وعدے پکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جی ندیم باقی مولوی صاحب، 2 ماہ میں بجلی اور تیل کی قیمتیں کم کرنے کا وعدہ کر لیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ انٹرنیشنلی دنیا بھر کے اندر ریسیشن آ رہا ہے۔ برطانیہ میں 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مہنگائی کا، امریکہ کی بھی حالت ایسی ہے۔ تو اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر کیوں نہیں آ رہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں نہیں ہو رہا، ہم دنیا سے الگ نہیں بیٹھے۔ آج ہی جو ہے چین نے روس سے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے، بلکہ روسی کرنسی اور چائنیز کرنسی کے تحت جو ہے ہم ٹریڈ کریں گے۔ اس کو آگے جاتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا دنیا بھر کے لیے۔ اب مزید جو حالات اس وقت دنیا بھر میں چل رہے ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی آئے گا، ظاہر ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ جو ہے پچھلے 15 دنوں سے ڈکلائن کی طرف ہے، اور $90 سے اوپر ابھی تک گئی نہیں ہے، مگر آگے آنے والے 2 ماہ میں سردیوں میں عام طور پہ انٹرنیشنلی آئل مارکیٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ بڑا مشکل وقت ہوگا کہ اس دوران جب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ بڑھ جائے، پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کا فارمولا بڑا مشکل ہوگا۔ تو یا تو انہوں نے اگر پہلے سے بائنگ کر چکے ہیں، ہمارے پاس آئل ریزروز بے تحاشا ہم لے چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، تو ہم بات کریں گے پریکٹیکلی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جناب کہ اگر ہمیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب ایک تو ٹیکسز میں کم کریں۔ اگر ہم ٹیکسز میں کم کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ ملک چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے، بغیر ٹیکس کے ملک نہیں چلتا۔ تو بجلی کی قیمت کو کم کس طرح سے کریں گے؟ یا تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریسورسز ہوں کہ آپ نے سولر ندیم باقی مولوی صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پرائسز تھیں پیٹرول کی عالمی سطح پہ، وہ دوسرے ممالک میں جہاں بڑھی تھیں وہ کنٹرول ہو گئی تھیں، لیکن پاکستان میں اس وقت بڑھائی گئی تھیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بڑھانے کے بعد اس وقت کمی کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو 3 مہینہ پاکستان نے قیمتیں نہیں بڑھائی، جبکہ عالمی منڈی میں دنیا بھر میں قیمتیں کنٹرول نہیں، میں خان صاحب کے دور کی بات نہیں کروں گا، یہ میں 3 ماہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس پچھلے 3 ماہ میں آئل کی قیمتوں میں ڈکلائن آنا شروع ہوا تھا، مگر پاکستان نے پیٹرولیم پروڈکٹس میں آپ نے دیکھا کمی نہیں کی، کیونکہ وہ اس وقت جو ملک کے حالات تھے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک میکانزم جو ہے بنایا تھا۔ تو وہ جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پلاننگ کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ریسورسز واٹ دے ہیو۔ تو اگر ہم دیکھیں میکرو سطح پہ اور مائکرو سطح پہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے تحت اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اگر اکانومسٹ نے کوئی پلان کیا ہوا، جیسے میں نے کہا یا تو ریزروز لے چکے ہوں گے یا پہلے کے جو پروفٹس جو آپ نے آگے پاس آن کرنے تھے وہ آپ نے ندیم باقی مولوی صاحب، میں ایک بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہوں، ایک عام عوام کی حیثیت سے ٹیکسز کی مد میں تو تمام چیزیں زیادہ لینا شروع کر دی ہیں جی، یا تو آپ ٹیکسز کی مد میں رقم کو جمع کر کے اس کو خرچ کیا جائے، اس کو بجٹ میں شامل کیا جائے، یا پھر آپ پیٹرول کو کریں گے۔ تو دونوں طرف سے اس وقت حکومت جو ہے عوام کا خون چوس رہی ہے، یہ کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مین چیز ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرتے ہیں، ٹیکسز کو کم کرتے ہیں، پھر حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، اپنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو سلو ڈاؤن کرنے پڑیں گے۔ دوسری جانب آپ کے پاس اگر بجلی کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو آپ کے انڈسٹری کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ پھر ان کے ورکیبلٹی آتی ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں یہ ریسیشن کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کاسٹ آف لیونگ اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن دونوں بڑھ گئی ہے۔ انڈسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، اگر ہم لیونگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں گھر میں آپ دیکھیں نا کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں، دہلی کی بات کرتے ہیں، آج دہلی میں بھی پاکستان سے زیادہ مہنگی ہے بجلی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم پھر دوسری طرف آتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر ورکیبلٹی کیا ہے، فیزیبلٹی کیا ہے، کیا لوگوں کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ وہ ٹیکس دیں؟ پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، آمدنی نہیں ہے۔ تو یہ جو اکانومسٹ ہے مفتاح صاحب ہے، جو بھی ہے، ان کا جو پلان ہے میرے خیال سے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ آپ کے اکنامک پلانز کیا ہیں، آپ کے اکنامک ماڈل کیا ہے،
کیونکہ اکنامک پلانز اور اکنامک ماڈل ہی بتا مجھے سکیں گے. اکنامک پلان اور جو ماڈلز ہیں وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے. شاید حکمرانوں کو کہیں نظر آئیں. 5 سال کی پلاننگز تو دور کی بات, ہم تو وزیر اعظم بھی 5 سال کا نہیں رکھ سکتے. اشرف غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشرف غوری صاحب, آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی. بجلی کی کمی, قیمتوں میں کمی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے, یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, پیٹرول یا بجلی کا جو آلٹرنیٹو ہمارے پاس جو ہے تھر کا کول ہے, اور میں اس کو بلیک گولڈ کہتا ہوں, جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی ہزار ارب ڈالر کا جو ہے آپ کے پاس کول موجود ہے. آپ اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے کہ آپ پر انٹرنیشنل پابندیاں ہیں, آپ کیوں نہیں اس کو یوز کرتے؟ یہ آلٹرنیٹو ہے. آپ اتنی بجلی بنا کے اپنے پڑوسی ممالک کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن سر دیکھیے پروگرام کا وقت کم ہے, تو میں آپ سے مدعے کی بات اس وقت یہ کروں گی کہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریسورس استعمال کرنے کا سوچا ہے, اس لیے یہ قیمتیں کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ایسا کیا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ سارے جو ہے نا پپٹ جو شوز ہوتے ہیں نا, کہ یہ ایک ہی چیز ایک ہی ٹریک پہ چلے آ رہے ہیں. فائنانس منسٹری تو میں 20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں ایک ہی ٹریک پہ چلی آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے ڈور کسی تیسرے کے ہاتھ میں ہے. اسٹیٹ بینک کی اپنی جو پالیسیز ہیں وہ ساری سودی پالیسیز بناتے ہیں. آپ ان کی مانیٹری پالیسیز ہیں, اس کے اندر یہ لوگ کیوں نہیں کرتے ایسٹ بیس فائنینسنگ؟ اور یہ فسکل پالیسیز اگر گورنمنٹ بناتی ہے, اپنے ریونیو کو بڑھائے اور اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرے. اگر ریونیو بڑھانے کے لیے, جس میں یہ ایکسپورٹ ہے یا فارن ریمیٹنسز ہیں, تو اس کو بڑھانے کے, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو بجلی کی کاسٹ کو کیسے کم کر سکتے ہیں, اور ہماری جو کاسٹ آف لیونگ بھی بڑھ گئی ہے, تو یہ تو سب انفلیشنری فیکٹر ہے نا. یہ مہنگائی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں جو مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے وہ سودی قرضے ہیں جو انہوں نے 2 ارب 1 ارب ڈالر کی مد میں دیے ہیں. آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ, ڈیفینیٹلی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا جب آپ کا انفلو اتنا کم ہے اور آپ کا آؤٹ فلو اتنا زیادہ ہے, تو آپ تو مائنس میں جاتے ہیں نا. آپ کا بجٹ بھی ڈیفیسٹ ہے, آپ کا ٹریڈ بھی ڈیفیسٹ ہے. اشرف غوری صاحب مجھے حل بتا دیں اس کا. چلیں, سودی نظام سے بچنے کا کیا حل آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے؟ بہت آسان حل ہے. بہت, میں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی جو ڈیزائن کرتے ہیں, اپنا اسلامک بینچ مارک لے کر آ جائیں, اسلامک کائبور لے کر آ جائیں, ٹھیک ہے, اس کو ایسڈ بیس کر دیں, جی ڈی پی خود بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے, امپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی, ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی, اور ملک میں خوشحالی آ جائے گی. کیا ملیشیا نے ایسا نہیں کرا؟ ملیشیا تو نہیں گیا آئی ایم ایف پروگرام کے اندر 97 کے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی معیشت کو نہیں جانتی, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ دوسرے ممالک سے سیکھ سکتے ہیں. 97 میں نے کہا, سر عام لفظوں میں کس طرح سے آپ عوام کو سمجھائیں گے کہ سودی نظام پہ تو آج ایک عام فرد بھی جکڑا ہوا ہے؟ ملیشیا کی اکانومی ان کے سامنے ایک ماڈل ہے. 97 میں جب ریسیشن آیا تھا, آئی ایم ایف نے ان کو بہت انوائٹ کیا, دعوت دی کہ جی ہم آپ کی معیشت کو سنبھالتے ہیں, لیکن مہاتیر محمد صاحب نے کہا ہرگز نہیں. اگر جس دن ہم ان کے اس پروگرام میں چلے گئے, اس دن ملیشیا کی معیشت کی موت ہوگی. دیکھیں آج ملیشیا کی آپ دیکھیں اسٹیبلٹی, وہاں پر کتنی زبردست ایکسپورٹ ہے, ان کا جی ڈی پی ہے, لیکن انہوں نے کیا کرا, اپنی سودی معیشت کو 80% ایسڈ بیس فائنینسنگ کری. اسی طرح ایران کی معیشت ہے, ایران کے اندر اسلامک بینکنگ ہو رہی, پوری دنیا کے اندر اسلامک. اچھا, آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گی. گورنمنٹ پہ تنقید اپنی جگہ, آج تو ہر ایک فرد جو ہے پاکستان کا, مطلب زیادہ تر لوگ جن کے بینکس اکاؤنٹ ہیں وہ بھی تو سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں, وہ بھی تو سودی نظام کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا تجویز ہوگی کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے نکل سکیں؟ دیکھیں, سارے جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ سارے ہی اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے, اس سسٹم کے اوپر ہم سب کو آواز اٹھانی ہے, اور ہم تو اس میں دھستے جا رہے ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آتا, اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں, ایک غلط چیز کو اچھا کر کے یہ مغرب پیش کرتا ہے, جبکہ وہ خود اس میں تباہ ہو چکا ہے. اتنا مینیپولیشن جو ہے نا, کہ غلط چیز کو اچھا کر کے پیش کرنا, یہ جو سودی سسٹم ہے ہماری یونیورسٹیز سے, ہمارے کالجز سے بھی ختم ہونے چاہیے. ہماری نسلوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر پیمنٹ لیٹ ہوگی تو اس پر اتنا انٹرسٹ, اور اگر اور لیٹ ہوگی تو پھر اس پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ. یہ تو ہمارے بچوں کو جو ہے نا بی کام اور ایم بی ایز میں پڑھایا جاتا ہے. ہماری کتابوں سے بھی اس کو ختم کرنا پڑے گا.
تب جا کے جو ہے ایک نسل بنے گی اور وہ اس ملک کی معیشت کو سر، آپ سنبھالے نے گی. نسل بننے کی بات کی، بارش ہو گئی، سیلاب آ گئے، سیلاب آتے ہیں، پانی آتا ہے، پانی بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ معیشت کو کیسے سدھارا جائے گا؟ کوئی ایک معیشت بات، کا کوئی میں نے ایسی آپ کو چیز؟ ایک ہی حل بتا دیا ہے کہ جب تک میں آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ جب ہو اللہ سے جنگ تو کیوں نہ ہو معیشت تنگ. یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بہت خوبصورت یہ بات اپنے آپ نے آقاؤں کہی. کی باتوں پر چلتے ہیں، اس کو ایسڈ جی بیس ہی نہیں کرتے. جی سر، ان آپ کے کا پاس موقف آ سارے گیا. سولوشن موجود ہیں، ہم نے دیے میں. جی سر، تھینک یو سر. جی ندیم باقی مولوی صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بارٹر سسٹم کی طرف جانا چاہیے کہ جناب ہم کیا کریں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کے بدلے میں ہم تیل لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر سعودی عربیہ ہم سے چاول امپورٹ کر لے گا اور اس کے بدلے میں جو بھی قیمت بنتی ہے ہمیں ڈالر سے ٹریڈ نہیں کریں بلکہ ہمیں آئل دے دیں، گیس دے دیں. اسی طرح مختلف ممالک میں ہم ڈالر کی ٹریڈ کی جگہ ہم بارٹر سسٹم پہ آ جائیں. ہم باقاعدہ اپنے پروڈکٹس ان کو دیں، ان سے اپنے پروڈکٹس لیں، تو اس سے ہمارے کو بڑا ہیلپ مل جائے گی. اور دوسری جانب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت بینکوں سے نکالیے اور اپنے پیسوں کا کاروبار کیجئے. جتنا آپ اور میں کاروبار کریں گے تو یہ نظام بدلے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا. ہم اگر خود سود خور بن جاتے ہیں، ہم نظام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم 16%، 17% کے پیچھے سود خوری میں جاتے ہیں، بینگ اے مسلم، لیٹس ہم سب باتوں سے نکلے، پریکٹیکلی آئیں، بینکوں سے نکالیں پیسے، اپنے بچوں کو دے کاروبار کرنے کے لیے. جہاں جہاں آپ کے پاس سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملنے وہاں سرمایہ کاری کریں، مگر عقل مندی سے، رسک مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. جوا نہ کھیلیں، کاروبار کریں، سوچ سمجھ کے کریں، تو آج نہیں تو کل ہم چین بن جائیں گے. بہت خوبصورت بات میرے دونوں مہمان گرامی اشرف غوری صاحب، ندیم باقی مولوی صاحب نے کہی. ایک تو ہمیں خدا سے قریب ہونا ہے، اپنے آپ سے مخلص ہونا ہے، اور سب سے اہم بات جو ندیم باقی مولوی صاحب نے ابھی لاسٹ کمنٹ کیا کہ ہمیں جو ہے باتوں سے نکل کے عمل کی طرف آنا ہے اگر ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے اور ملک کی حفاظت کرنی ہے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے. میں یہی دعا کر سکتی ہوں کہ باقی آج جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں تمام لوگوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.